خدیجہ سلطان تاریخ میں سلیمان عالی شان کی سب سے نفیس اور وفادار بہن کے طور پر داخل ہوئیں، جن کی زندگی ابراہیم پاشا کی شوکت و زوال سے جڑی ہوئی تھی۔ ان کا اتحاد، جو داستانوں میں گایا جاتا تھا، ناقابل شکست معلوم ہوتا تھا، لیکن ہپوڈروم کے محل کے سنہری دروازوں کے پیچھے ایک خوفناک بے یقینی چھپی ہوئی تھی، جس نے ان کی سب سے قیمتی چیز، ان کے بچوں کو چھوا۔ حقیقت میں اس طاقتور جوڑے کے وارثوں پر کیا گزری؟ کیا وہ اقتدار کی بے رحم کشمکش کا شکار ہوئے، یا پھر قدرتی وجوہات کی بنا پر ان کے نشانات وقت کی گرد و آلود بھول بھلیوں میں گم ہو گئے؟ اس ویڈیو میں ہم سلطان زادوں کے راز سے پردہ اٹھائیں گے، خرم سلطان کے ساتھ مہلک تصادم کا تجزیہ کریں گے، اور مشہور ڈرامے کے پرجوش ورژن کا موازنہ عثمانی تواریخ کے خشک حقائق سے کریں گے۔ ہم خاندان کے عروج سے لے کر المناک انجام تک کا سفر طے کریں گے، تاکہ آخرکار خدیجہ کے بچوں کی قسمت کے بارے میں فنکارانہ تخیل کو سخت تاریخی حقیقت سے الگ کر سکیں۔ ذرا تصور کریں، سلطنت عثمانیہ کی عظمت کی بلندی، توپ کاپی کے سنہری گنبد، لامحدود خزانے، اور وہ طاقت جس کے سامنے دنیا لرزتی تھی۔ اس شان و شوکت کے مرکز میں رہتی تھیں خدیجہ سلطان، عظیم الشان سلیمان کی محبوب بہن، اور ان کے شوہر ابراہیم پاشا، وہ شخص جو غلامی سے اٹھ کر عملاً ریاست کا دوسرا آدمی بن گیا۔ ایسے جوڑے کے پاس ظاہر ہے کہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، بشمول بے شمار وارثین جن کے نام صدیوں تک گونجنے چاہیے تھے۔ لیکن جب ہم سنجیدہ تاریخی محفوظات کھولتے ہیں تو ہمیں ایک خاموش، تقریباً ٹھوس دیوار سکوت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس دور کے سب سے طاقتور جوڑے کے بچے کہاں غائب ہو گئے؟ یہیں سے اصل جاسوسی کہانی شروع ہوتی ہے، جہاں حقائق قیاس آرائیوں میں الجھے ہوئے ہیں اور حقیقت پردائی کہانیوں میں گم ہے۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ کو یقیناً چھوٹے محمد کا المناک انجام یا جوان خوبصورت خدیجہ خان کا کردار یاد ہوگا، لیکن کیا اگر میں آپ کو کہوں کہ حقیقت میں یہ بچے موجود ہی نہیں تھے؟ یا اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کہ ان کے نشانات جان بوجھ کر تاریخ سے مٹا دیے گئے۔ آئیے ایک سادہ موازنہ کرتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ میں سرکاری ریکارڈ کی دیکھ بھال جنون کی حد تک کی جاتی تھی۔ کاتب محل میں لائے گئے رزق کے ہر تھیلے، خرچ کیے گئے ہر پیسے، اور یقیناً شاہی خاندان میں ہر پیدائش کو درج کرتے تھے۔ ہم سلیمان کے بیٹوں کی زندگی کا دن کے حساب سے علم رکھتے ہیں، لیکن جب بھی خدیجہ کے بچوں کا ذکر آتا ہے تو ریکارڈ مبہم، مقطع اور متضاد ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کسی نے خاندانی البم سے ایک ہی لوگوں کے چہرے احتیاط سے کاٹ لیے ہوں، صرف مہنگے فرنیچر کے پس منظر میں خالی خاکے چھوڑ دیے ہوں۔ اس دور میں تواریخ میں تذکرے کا نہ ہونا اکثر محض فراموشی نہیں بلکہ سیاسی مرضی کا نتیجہ ہوتا تھا۔ سلطنت عثمانیہ میں سلطان کی بہنوں کے بچے، سلطان زادے، انتہائی نازک مقام پر ہوتے تھے۔ ایک طرف وہ مقدس خاندان کا حصہ تھے، دوسری طرف وہ ابراہیم پاشا کے بیٹے تھے، وہ شخص جو بہت بڑا ہو گیا تھا اور جس کا سایہ خود سلطان کو ڈرانے لگا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خاندان شاہی کے بیشتر افراد کے شاندار مقبرے کیوں صدیوں سے قائم ہیں، جبکہ خدیجہ سلطان کے بچوں کے مدفن پر مورخین میں شدید اختلاف کیوں ہیں؟ سلطان کے خون سے منسوب بچے کے لیے مناسب یادگار کا نہ ہونا بے معنی ہے، جب تک کہ یہ بچہ تاریخ کے لیے ناخوشگوار نہ ٹھہر گیا ہو۔ کوئی بہت بااثر شخصیت چاہتی تھی کہ ہم ان کی قسمت کی حقیقت کبھی نہ جان سکیں۔ کیا وہ اس تباہ کن گھات اپنے والد کے ساتھ قتل کیے گئے؟ کیا وہ چیچک کی وبا میں مبتلا ہو کر مر گئے جو استنبول میں پھیلی تھی؟ یا خرم سلطان کی سازشوں کے نتیجے میں ان کی زندگیاں مصنوعی طور پر ختم کر دی گئیں؟ ہر دستاویز کے ملنے یا نہ ملنے کے ساتھ معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر ابراہیم کی پھانسی کے بعد بچے زندہ بچ گئے تو وہ سلیمان کے خلاف بغاوت کا نشان بن سکتے تھے، اور اگر انہیں ختم کر دیا گیا تو یہ عادل سلطان کو نہ صرف اپنے بیٹوں بلکہ معصوم بھتیجوں کا قاتل بھی ثابت کرتا ہے۔ سوال پر سوال، حقیقت میں وہ کتنے تھے؟ مختلف مآخذ میں مختلف نام کیوں ملتے ہیں؟ اور سب سے اہم، ان کی قسمت عثمانی دربان کی سب سے محفوظ ترین رازوں میں سے ایک کیوں بن گئی؟ ہمیں فلموں کی خوبصورت تصویروں پر یقین کرنے کی عادت ہے، مگر حقیقت ہمیشہ کہیں زیادہ تاریک اور پیچیدہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے غائب ہونے کے لمحے تک پہنچیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ نسباً کون تھے۔
وہ بچے کون تھے جو خون اور اقتدار کے اتحاد سے پیدا ہوئے تھے، اور ان کا وجود بیک وقت برکت اور سزائے موت کیوں تھا؟ اس کا جواب عثمانی ضابطے کے سخت اصولوں میں پنہاں ہے۔ 16ویں صدی میں استنبول میں خاندانی رشتے محض ذاتی معاملہ نہیں تھے، یہ اقتدار کی اعلیٰ ریاضی تھی، جہاں ہر متغیر یا تو تخت کو مضبوط کر سکتا تھا یا اس کے خاتمے کا سبب بن سکتا تھا۔ محل توپ قاپی کی زندگی شطرنج کے کھیل کے مشابہ تھی، جہاں چھوٹے سے چھوٹے مہرے بھی کسی بھی لمحے نشانے پر آ سکتے تھے، اور اس صورتحال میں خدیجہ سلطان کے بچے پیدائش کے وقت محض مہرے نہیں تھے بلکہ دوہرے نشان والے مہرے تھے۔ ان کی قدر ہی ان پر لعنت تھی۔ نسباً وہ کون تھے؟ عثمانی نظام نے ایک سخت درجہ بندی قائم کی تھی جو مرتبے کی تعین میں غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑتی تھی۔ سلطان کے بیٹے شہزادے کہلاتے تھے۔ وہ سلطنت کا مستقبل اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھے، تخت کے باضابطہ دعویدار تھے، اور ان کے سروں پر فاتح کا قانون تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ ایک بھائی تخت حاصل کرتا، باقی ریاست کے استحکام کی خاطر ممکنہ موت۔ جبکہ سلطان کی بہنوں کے بچے لڑکوں کے لیے سلطان زادے اور لڑکیوں کے لیے خانم سلطان کا خطاب پاتے تھے۔ بظاہر کیا فرق تھا، مگر فرق زبردست تھا۔ سلطان زادے عثمانیوں کا وہی مقدس خون رکھتے تھے، لیکن باضابطہ طور پر تخت پر کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ وہ محفوظ تھے، عیش و عشرت میں زندگی گزارتے تھے، تاج کے لیے خون ریز دوڑ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ یہ ایک مثالی منظرنامہ لگتا تھا، اقتدار کی بلند ترین چوٹی پر ہونا مگر اسے برقرار رکھنے کی ذمہ داری نہ اٹھانا۔ یہاں وہی پھندا ہے جس میں خدیجہ کا خاندان پھنس گیا۔ خدیجہ کے بچے صرف سلیمان عظیم کے بھانجے بھانجیاں نہیں تھے، وہ پارگالی ابراہیم پاشا کے گوشت اور خون تھے، اور ابراہیم کوئی عام داماد نہیں تھا جسے رشتے کی بنیاد پر عطا کردہ کوئی عہدہ ملا ہو۔ وہ وزیر اعظم تھا، سپہ سالار تھا، وہ شخص تھا جو یونانی غلام سے اٹھ کر اقتدار کی بلندیوں پر جا پہنچا اور سلطان کا دایاں ہاتھ بنا۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ شخصیت بن گیا جس کا اثر و رسوخ اتنی تیزی سے بڑھنے لگا کہ توپ کاپی کی دیواریں جو بہت کچھ دیکھ چکی تھیں اس کی خواہشات سے لرزنے لگیں۔ صورتحال اس وقت دھماکہ خیز ہو گئی جب ابراہیم پاشا نے صرف سلطان کے حکم کی تعمیل کرنے والا شخص رہنا چھوڑ دیا اور اپنی خود کی سیاسی طاقت بنانا شروع کر دی۔ کیا ہو اگر اس کے بچے کے گرد سلطان سے ناخوش یعنی چری یا صوبائی حکمران جمع ہونے لگیں جو ابراہیم کو ایک زیادہ فیاض سرپرست کے طور پر دیکھتے ہوں؟ سلیمان کی نظر میں، اور اس سے بھی اہم بات اس کی بیوی خرم کی نظر میں، جو ایک ایسی عورت تھی جو اپنی طاقت خون سے نہیں بلکہ حکمت عملی اور طویل مدتی اتحادوں سے تعمیر کر رہی تھی، خدیجہ اور ابراہیم کے بچے محض بھانجے بھانجیاں نہیں رہ گئے تھے، وہ ممکنہ طور پر اپوزیشن کی علامت بن چکے تھے۔ یہ آمریت کا وہ کلاسک پھندا ہے، تم دشمن کو خود نہیں مارتے بلکہ ہر اس شخص کو مارتے ہو جو اس کے زوال کے بعد اس کا جھنڈا بن سکتا ہو۔ اور ابراہیم اپنے گھمنڈ اور سیاسی مہم جوئیوں کے ذریعے عملاً اپنی ہی اولاد کی پشتوں پر نشانہ لگا رہا تھا۔ ایک اور غیر مکتوب اصول بھی تھا جو تاریخی ڈراموں میں شاذ ہی دکھایا جاتا ہے، مگر بقا کا ایک سخت قانون تھا۔ کوئی بھی جس میں مادر جانب عثمانیوں کا خون دوڑتا ہو وہ سازش کرنے والوں کے ہاتھوں میں ایک آلہ بن سکتا تھا۔ ضروری نہیں کہ خود بچہ تخت کا دعویدار ہو، یہ کافی تھا کہ کوئی اور اس کے نام کو بطور جائز بہانے بغاوت کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ خدیجہ کے ہر نئے بچے کی پیدائش اس کے لیے ذاتی خوشی تھی، لیکن ریاستی مشیروں، حرم کے خواجہ سراؤں اور اقتدار کے توازن پر نظر رکھنے والے وزیروں کے لیے یہ ممکنہ خطرات کی فہرست میں محض ایک اور شے تھی جس پر نظر رکھی جائے، قابو کیا جائے اور ضرورت پڑنے پر اسے بے اثر کر دیا جائے۔ یہ وہی سنہری قفس تھا جس میں چھوٹے سلطان زادے پروان چڑھ رہے تھے، جو آہستہ آہستہ لوہے کا پنجرہ بننے لگا۔ ابراہیم کی ہر نئی فوجی مہم، ہر اس کی فتح، ہر نیا خطاب جو وہ حاصل کرتا، اس کے بچوں کو خود بخود اس عظیم کھیل میں قیمتی یرغمال بنا دیتا۔ ان کی سیاسی قدر بڑھتی جاتی اور عثمانی نظام میں اس کا مطلب ایک ہی تھا، ان کی حفاظت اسی کے برعکس تناسب سے گرتی جاتی۔ خدیجہ سلطان کے لیے ماں بننا محض عورت کا مقدر نہ تھا، بلکہ یہ حیات نو کی ایک صورت تھی۔ وہ جس نے جوانی میں اپنے شہید بھائیوں کا ماتم کیا تھا، جس نے قرآن کے حروف سے پہلے محل کی سازشیں پڑھنا سیکھ لی تھیں، اب اچانک اس نے خود کو سکون دینے کی اجازت دے دی۔
اس کی ہر اولاد کو وہ آغاز ملا جس کا خواب جائز عثمانی شہزادے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ بالٹک امبر سے جڑے سنہری گہوارے، سرکسی حکمرانوں سے چھین کر لائی گئی دائیں، وینس کے سوداگروں کی جانب سے تمام پابندیوں کو توڑتے ہوئے لائے گئے ہاتھی دانت کے کھلونے۔ خدیجہ کے بچے نہیں کا لفظ جانے بغیر بڑے ہو رہے تھے۔ ہر شہزادے کے بولنے سے پہلے اس کے جیب خرچ میں ہزاروں ڈکاٹ بینٹ موٹ سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ لیکن ایک بات جو خدیجہ سلطان نہیں سمجھ پائی تھی وہ یہ تھی کہ آمریت میں تحفہ یا حفاظت ہمیشہ ایک ایسا قیمتی مبہار ہوتا ہے جس کا بل بعد میں ادا کیا جاتا ہے، اور دن بدن ابراہیم پاشا کے بچوں کا بل بڑھتا جا رہا تھا۔ ابراہیم پاشا اس بچوں کے گھر کو ایسے جذبے سے دیکھتے تھے جسے نشے کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے ہر نیا بچہ محض وارث نہیں بلکہ ایک سیاسی منشور ہوتا تھا۔ وہ گویا اپنی پوری شان کے ساتھ دیوان میں حاضر ہو کر کہتا تھا، میرے بچے عثمان کے خون سے ہیں، میرے بیٹے سلطان زادے کا خطاب رکھتے ہیں، یہ کسی بے یا پاشا سے بالاتر ہے۔ میری بیٹیاں سلطنت کے عظیم ترین گھرانوں سے رشتہ جوڑیں گی۔ وہ جو کل تک سلیمان کا محض لاڈلا تھا، آج ایک نئی شاہی شاخ کی بنیاد بن رہا تھا۔ ہپوڈروم پر واقع رہائش گاہ طاقت کے اظہار کی ایسی اچھی طرح تیل دی گئی مشین کی طرح کام کر رہی تھی۔ جب ابراہیم اور خدیجہ کے ہاں کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا تو شہر ساکت ہو جاتا۔ سونے کے سکے ہجوم میں اچھالتے، شاعر اپنی پیچیدہ قوافی میں مقابلہ کرتے، اور استنبول کے عام لوگ مٹھی بھر سکے اٹھاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچتے کہ یہ شان و شوکت اس خزانے سے مالی اعانت پا رہی تھی جس پر ابراہیم نے اپنے لوگوں کے ذریعے کنٹرول کر رکھا تھا۔ بچے خود یقیناً اس عمارت کی وسعت کو نہیں سمجھتے تھے جس کا وہ حصہ بن چکے تھے۔ ان کے لیے چچا سلیمان محض ایک لمبے قامت آدمی تھے جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ ان کے لیے خرم سلطان وہ خاتون تھی جن کی نگاہیں چھدرتی تھیں، جو دوسروں کے مقابلے میں قدرے ٹھنڈے انداز میں تحفے لاتی تھیں، اور جن کی مسکراہٹ کسی وجہ سے آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ ان کے لیے والد کائنات کا مرکز تھے۔ وہ سب کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ جانتے تھے۔ وہ مہمات سے عجیب و غریب چیزیں لاتے تھے، ایک فارسی گھوڑا، ایک ہندوستانی خنجر، ایک مملوک غلام جو کرتب دکھاتا تھا۔ یہ وہی سال تھے 1524 سے 1536 کے درمیان جب خدیجہ کے بچے محض بچے نہیں رہ گئے تھے، وہ علامت بن چکے تھے۔ خود خدیجہ ان سالوں میں شاید سچے دل سے یقین رکھتی تھی کہ اس نے ایک ناقابل تسخیر قلعہ تعمیر کر لیا ہے۔ اس کا بھائی سلطان تھا، شوہر وزیر اعظم تھا، اور بچے صحت مند و خوبصورت تھے۔ پھر کیا غلط ہو سکتا تھا؟ وہ یہ محسوس نہیں کر رہی تھی یا شاید کرنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ جب بھی وہ محل جاتی، خرم اس کے بیٹوں کی طرف مانی خیز نگاہوں سے دیکھتی۔ وہ توپ کاپی کے زنان خانے میں سرگوشیاں نہیں سن سکتی تھی جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ سلطان زادہ ابراہیم کسی جائز سلطانہ کے بیٹے کے لیے مستقبل کا خطرہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ کس طرح اس کا بھائی سلیمان، جو پیار کرنے والا چچا تھا اور جس کی آستین میں حلوہ ہوتا تھا، کبھی کبھی اس کے لڑکوں کو ایسی نظر سے دیکھتا جو عثمانی سیاست میں صرف ایک مطلب رکھتی تھی، یہ بہت زیادہ طاقت ہے جو ایک ہاتھ میں جمع ہو گئی ہے۔ درمیان میں بچے بڑھ رہے تھے۔ انہیں یہ دیکھنا تھا کہ کس طرح ان کے والد طاقت کی انتہا پر پہنچ کر غلطیاں کرنا شروع کر دیں گے جو کسی اور صورت میں معاف ہو سکتی تھی، لیکن ایسے دربار میں جہاں دشمن آپ کا ہر قدم ریکارڈ کر رہے ہوں، یہ غلطیاں جان لیوا بن جاتی ہیں۔ وہ اس کھیل کے یرغمال بن جائیں گے جس کے قواعد انہیں کسی نے نہیں بتائے تھے، اور جب بجلی گرجے گی، جب ابراہیم پاشا اس غیر مرئی خط کو پار کر جائے گا، تو وہی بچے جو ابھی ہپوڈروم کے محل کے سنگ مرمر کے فرشوں پر دوڑ رہے تھے، اس پوری تعمیر کا سب سے نازک حصہ ثابت ہوں گے۔ ذرا تصور کریں، ایک بالکل سیدھا تاش کا بنا ہوا مکان۔ وہ خوبصورت ہے، شاندار ہے اور مضبوط دکھائی دیتا ہے، لیکن بس بنیاد میں سے ایک پتہ نکال دیجئے اور پوری عمارت ملبے کا ڈھیر بن جائے گی۔ خدیجہ سلطان کے خاندان کے ساتھ بالکل یہی ہونے لگا تھا جب استنبول کے سیاسی آسمان پر دوسرا سورج طلوع ہوا، خرم سلطان۔ اگر پہلے ابراہیم پاشا ہی وہ واحد شخص تھا جسے سلیمان کا غیر منقسم اعتماد اور دل حاصل تھا، تو اب اسے ایک ایسی عورت کا سامنا تھا جس کی مرضی دمشقی فولاد سے بھی زیادہ سخت تھی۔ خدیجہ کے بچوں کے لیے یہ بڑوں کا تصادم ایک مہلک سایہ بن گیا۔ آخر خرم میں ان چھوٹے سلطان زادوں اور خانم سلطانوں میں خطرہ کیوں دیکھا؟ بظاہر وہ تو محض اس کے شوہر کے بھانجے بھانجیاں تھے، مگر سلطنت عثمانیہ میں محض جیسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آئیے اسے ایک سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ سلطان کی توجہ ایک محدود وسیلہ ہے، جیسے صحرا میں پانی۔ اگر ابراہیم اور اس کے بچے یہ پانی بہت زیادہ حاصل کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ خرم کے بچوں کو کم ملے گا۔ جب بھی سلیمان خدیجہ کے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھاتا، خرم کے دل میں اضطراب بھڑک اٹھتا۔
وہ جان گئی تھی جب تک ابراہیم طاقتور ہے اور جب تک اس کی اولاد پھل پھول رہی ہے اس کے اپنے بیٹے خطرے میں ہے، کیونکہ ابراہیم شہزادہ مصطفیٰ کا مربی اور قریبی دوست تھا جو تخت کی جنگ میں خرم کے بیٹوں کا سب سے بڑا حریف تھا۔ یہ تنازع ایک حقیقی سرد جنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ٹوپ کاپی کے راہداریوں میں بد دعا کی سرگوشیاں ہونے لگیں جو بظاہر ہپوڈروم کے اس گھر پر سایہ فگن تھی۔ وہ یورپی مجسمے یاد ہیں جو ابراہیم نے اپنے باغ میں نصب کیے تھے؟ اس وقت کے قدامت پسند اسلامی معاشرے کے لیے یہ ایک بے مثال گستاخی اور بت پرستی کے مترادف تھا۔ خرم اور اس کے حامیوں نے اس حقیقت کو خوب استعمال کیا۔ افواہیں پھیلنے لگیں، بت پرست کا گھر کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا۔ خدیجہ کے بچوں کی ہر بیماری، ہر حادثے کو فوراً آسمانی غضب سے تعبیر کیا جانے لگا۔ ذرا سوچئے خدیجہ سلطان پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک طرف محبوب شوہر جو دن بدن مغرور اور محتواکانچی ہوتا جا رہا تھا، دوسری طرف بھائی سلطان جس کی آنکھیں خرم کی سرگوشیوں کے زیر اثر ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھیں۔ داؤ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ پہلے جہاں سوال اثر و رسوخ کا تھا، اب بقا کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ کیا یہ نظر تھی یا کوئی باریک بینی سے منصوبہ بند نفسیاتی حملہ؟ مورخین آج تک اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ خدیجہ کو درپیش ناکامیوں کے سلسلے میں خرم کا ہاتھ کہاں تک تھا۔ سیریل میں ہمیں پہلوٹے کی موت کا دل خراش منظر دکھایا گیا ہے، چھوٹے محمد کی، لیکن اگر ہم فنی تخیل کو بھی ایک طرف رکھ دیں تو حقیقت اس سے کم سخت نہ تھی۔ خدیجہ کے بچے بڑی بازی کے یرغمال بن چکے تھے۔ ان کی کوئی بھی کامیابی خرم کا غیظ و غضب بھڑکا دیتی، ان کی کوئی بھی کمزوری خرم کے لیے باعث مسرت ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی طوفان سے پہلے فضا کو بجلی سے کٹکٹاتا ہوا محسوس کیا ہے؟ 1530 کی دہائی کے آغاز میں خدیجہ کے خاندان کا ماحول بالکل ایسا ہی تھا۔ ابراہیم پاشا جو اپنی عظمت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، یہ بھول گیا تھا کہ اس کے بچوں کے قدموں کے نیچے کی زمین کس قدر ریتلی ہو چکی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سلطان کا قابو کرنے والا کہلاتا رہا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ خود وہ درندہ زنجیر توڑنے ہی والا تھا۔ لیکن اس تنازع میں سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ بچے جوڑ توڑ کا آلہ بن گئے تھے۔ خرم خدیجہ کی کمزور جگہ جانتی تھی، اس کی ماں کی فکر، ہر وہ بات جو سرسری طور پر کہہ دی جاتی کہ شہزادے ریاست کے مستقبل کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، زہر کے ایک قطرے کی مانند تھی جسے سلیمان روزانہ پی رہا تھا۔ کیا بچوں کو بچایا جا سکتا ہے جب ان کے باپ کے خلاف سلطنت کی سب سے طاقتور عورت اور ان کے والد کا اپنا غرور سفارا ہو جائے؟ خدیجہ نے کوشش کی، وہ اپنے بھائی سے محبت اور اپنے خاوند کی وفاداری کے درمیان سرگرداں رہیں، اپنے بچوں کو اپنا ڈھال بنانے کی کوشش کرتی رہیں۔ لیکن ایک ایسی دنیا میں جہاں سازشیں حکمران ہیں، ماں کی محبت کی ڈھال اکثر بہت نازک ثابت ہوتی ہے۔ مارچ 1536 میں بادل بالآخر گھنے ہو گئے، ماحول ابلنے کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ 15 مارچ 1536 کی رات استنبول میں ایک غیر فطری کٹی پھٹی خاموشی تھی جسے صرف بوسفورس کی لہروں کی آواز توڑ رہی تھی۔ ہپوڈروم میں واقع اپنے محل میں خدیجہ سلطان شاید سو رہی تھیں یا دعا میں مصروف تھیں، ملحقہ کمروں میں اپنے بچوں کی پرسکون سانسیں سن رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے شوہر ابراہیم پاشا توپ کاپی میں سلطان کے ساتھ شام کا کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات تھی، برسوں کی دوستی کی ایک مانوس رسم تھی، لیکن وہ جو نہیں جانتی تھیں وہ یہ تھا کہ انہی لمحات میں شکست ناپذیر وزیر سلطان کے حجرات کی خاموشی میں گونگے جلادوں سے گھرا ہوا اپنی جان کے لیے لڑ رہا تھا۔ اگلی صبح جب خدیجہ نے سیاہ ڈولی کو توپ کاپی کے دروازے سے نکلتے دیکھا تو ان کی دنیا نہ صرف لڑکھڑائی بلکہ ایسے دھماکے سے گر کر تہ و بالا ہو گئی جس کی گونج سلطنت کی پوری تاریخ میں سنائی دی۔ لیکن اس لمحے ان کا پہلا خیال اپنے خاوند کا سوگ نہیں تھا، ان کا پہلا خیال اپنے بچوں کے لیے ایک مفلوج کر دینے والا برفیلی دہشت تھی۔ ابراہیم کی پھانسی ان کے وارثوں کے لیے موت کا پروانہ کیوں بن گئی؟ آئیے اسے ایک سادہ سے مشابہت کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ تصور کریں کہ ختیجہ کا خاندان دنیا کے سب سے پرتعیش اور تیز رفتار بحری جہاز پر سوار تھا۔ ابراہیم اس کا طاقتور انجن تھا اور سلطان کی خوشنودی موافق ہوا تھی۔ ایک ہی رات میں انجن پھٹ گیا اور ہوا طوفان میں بدل گئی، جہاز ڈوبنے لگا اور جہاز پر غدار کے بچوں کے لیے کوئی ڈونگیاں نہیں تھی۔ سلطنتی عثمانیہ میں ایک ظالمانہ مگر منطقی اصول تھا، اگر درخت کی جڑ زہریلی قرار پا جائے تو اس کے پھل بھی زمین پر نہیں رہنے چاہیے۔ ابراہیم پاشا کو بطور غدار پھانسی دی گئی تھی جس نے سلطان کی عظمت پر دستاندازی کی تھی۔ اس سے خود بخود ان کے بچوں کا تحفظ کا درجہ ختم ہو گیا۔
شاہی خاندان کا فخر ہونے سے چھوٹے شہزادے ایک رات میں ریاست کے دشمن کے بیٹے بن گئے۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ختیجہ کیسا محسوس کر رہی تھیں جب خزانے کے افسران اس محل میں داخل ہوئے جہاں کل تک گلاب اور سندل کی خوشبو مہک رہی تھی؟ قانون کے مطابق پھانسی پانے والے وزیر کی تمام جائیداد ریاست کے قبضے میں لے لی جاتی تھی۔ بچوں کو ان کے سنہری گہواروں سے اکھاڑ پھینکا جاتا تھا، نوکروں کو بھگا دیا جاتا تھا اور کمروں پر مہر لگا دی جاتی تھی۔ لیکن دولت کا نقصان اصل مصیبت کا صرف ایک سایہ تھا۔ اہم سوال جو اس وقت ہوا میں سیسے کی طرح لٹک رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیا سلیمان اپنے بھانجوں کو زندہ رہنے دے گا؟ یہاں تاریخ کے سینکڑوں واقعات ہیں جہاں سزائے موت پانے والے امرا کے معجزانہ طور پر بچ نکلنے والے بیٹے واپس آ کر بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیتے تھے۔ خرم سلطان، جس کا اثر و رسوخ ابراہیم کی موت کے بعد مکمل ہو چکا تھا، یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں۔ کیا وہ اپنے خاوند کو اپنے سب سے بڑے دشمن کی اولاد پر رحم کرنے پر آمادہ کرتی، یا پھر وہ ان کا خاتمہ اپنی فتح کی آخری تشریح کے طور پر دیکھتی؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ دو راستوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک راستہ محل کے تہہ خانوں میں خفیہ پھانسیوں کی تاریخ داستانوں کی طرف جاتا ہے، تو دوسرا راستہ ختیجہ کی بچوں کو بچانے کی پیچیدہ اور الجھی ہوئی کوششوں کی طرف۔ حقیقت میں کیا ہوا جب ابراہیم کی پھانسی کی خاک اڑی؟ چھوٹے شہزادے اور شہزادیاں سرکاری تاریخوں سے کہاں غائب ہو گئے؟ دنیا بھر میں لاکھوں ناظرین کے لیے خدیجہ سلطان کے بچوں کی کہانی ڈرامے کی جھلکیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم پردے کے کرداروں پر اتنا زیادہ اعتبار کرنے لگتے ہیں کہ ان کی مصیبتیں ہمیں اس دور کی حقیقی دستاویزات محسوس ہونے لگتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم محفوظ شدہ دستاویزات کے خشک حقائق کی طرف بڑھیں، آئیے اس سینمائی حقیقت کو سمجھتے ہیں جس نے ہمیں اسکرین کے سامنے رلا دیا۔ لیکن پردے پر وقت تیزی سے گزرتا ہے اور ہمارے سامنے بالغ سلطان زادہ عثمان اور خانم سلطان خدیجہ خاں آ جاتی ہیں۔ اگر عثمان ڈرامے میں محض پس منظر کا کردار ہے جو والد کی رخصت شدہ عظمت پر خاموش اداسی کا پیکر ہے، تو خدیجہ خاں ایک حقیقی طوفان کا مرکز بن جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ڈرامے کے خالق اسے بالغ لڑکی بنا کر محل میں واپس کیوں لائے؟ فلم میں خدیجہ خاں محض سلطان کی بھتیجی نہیں ہے، وہ ابراہیم پاشا کا زندہ پریت ہے۔ وہ اپنی ماں کی طرح خوبصورت اور اداس ہے، لیکن اس کی رگوں میں باغی باپ کا خون دوڑتا ہے۔ شہزادہ بایزید کے ساتھ اس کا عشق المناکی تخیل کی انتہا ہے۔ کہانی نویس ماہرانہ انداز میں داؤں بڑھاتے ہیں: خفیہ شادی، سلطان سلیمان کی مرضی کی خلاف ورزی اور پکڑے جانے کا ازلی خوف۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ تاکہ ایک بے مثال تصادم پیدا کیا جا سکے۔ ذرا موازنہ کریں، بایزید خرم کا بیٹا اور خدیجہ خان ابراہیم کی بیٹی۔ ان کی محبت دو انتہائی دشمن گھرانوں کے بچوں کا اتحاد ہے۔ عثمانی پس منظر میں رومیو اور جولیٹ کا جدید ورژن۔ ان کا رشتہ شروع سے ہی برباد تھا، کیونکہ خدیجہ خان کے سزائے موت پانے والے باپ کا سایہ ہمیشہ ان کے درمیان اور تخت کے راستے میں حائل تھا۔ خدیجہ خان کی اسکرینی قسمت کا انجام انتہائی صفاقانہ ہے۔ نور بانو سلطان کے ہاتھوں اس کی موت محض ایک حادثہ نہیں ہے، یہ دو دنیاؤں کی کشمکش کا انجام ہے۔ خدیجہ خان جو پرانی اشرافیہ اور ابراہیم کی یاد کی علامت ہے، کو نور بانو کی صورت میں نئی بے رحم طاقت کے سامنے جھکنا پڑا۔ سیریل میں اس کی موت خدیجہ اور ابراہیم کے اتحاد کی یاد کا مکمل خاتمہ دکھائی دیتا ہے۔ لیکن یہاں ہمیں اپنے آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ سب حقیقت سے کہاں تک میل کھاتا ہے؟ ہم نے اسکرین پر موتیں، آنسو اور پیچیدہ سازشیں دیکھیں، لیکن کیا خدیجہ خان واقعی وجود رکھتی تھیں؟ کیا بایزید کا ایسا کوئی عشق تھا؟ سینما ایک روشن جذباتی تصویر پیش کرتا ہے جو ہماری یادداشت کے خالی پن کو بھر دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کہانی نویس اکثر بچوں کو مرکزی کرداروں کے ڈرامے کو شدت بخشنے کا مواد بنا دیتے ہیں۔ خدیجہ کے بچوں کی تقدیر کا اسکرینی ورژن المیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، جہاں ہر بچہ اپنے والدین کے گناہوں یا خواہشوں کی قیمت چکاتا ہے۔ یہ ایک خوبصورت، جمالیاتی لیکن فرضی کہانی ہے، اور یہاں وہ سب سے بڑا حیران کن انکشاف ہمارے منتظر ہے۔ کیا آپ یہ جاننے کے لیے تیار ہیں کہ حقیقی تاریخی تواریخ بالکل مختلف، کبھی کم خونی مگر کہیں زیادہ پراسرار کہانی سناتی ہیں؟ اب آئیے ٹیلی ویژن بند کریں، پاپ کارن ایک طرف رکھیں اور عثمانی محفوظات کے پرسکون پرانے کاغذ کی خوشبو سے معطر کمرے میں قدم رکھیں۔ یہاں کوئی دباؤ والی موسیقی نہیں، صرف خشک حقائق ہیں جو کبھی کبھی کسی بھی اسکرپٹ سے کہیں زیادہ چونکا دینے والے ہوتے ہیں۔
ہم اسکرینی ڈرامے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن خدیجہ کے بچوں کی حقیقی تاریخ چیخو پکار نہیں بلکہ ایک خوفناک، قریباً ٹھوس خاموشی ہے۔ دراصل وہ لوگ کہاں جا کر سمائے جن کی رگوں میں عظیم وزیر اور شہزادے کی بہن کا خون تھا؟ آغاز ناموں سے کرتے ہیں۔ تاریخی دستاویزات میں ہمیں کوئی خدیجہ خان نہیں ملتی۔ یہ خوبصورت کردار مصنفین کا محض تخیل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدیجہ کی اولاد نہیں تھی۔ حقیقی محفوظات میں 2 بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے، خانم سلطان اور فلانے سلطان، اور یہیں سے پہلی حقیقی معمہ شروع ہوتا ہے جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آج خانم سلطان کا مقبرہ کہاں ہے؟ وہ نہ تو اپنی ماں کے پاس آرام فرما ہے اور نہ ہی اپنے والد کے پاس۔ ان کی آخری آرام گاہ مقبرہ خرم سلطان ہے۔ ذرا ٹھہریں اور اس حقیقت پر غور کریں، ایک بیٹی جو افسانوی روایتوں اور ڈراموں کے مطابق خرم سے جی جان سے نفرت کرتی تھی، وہ اسی خرم سلطان کے ذاتی مقبرے میں مدفون ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے اس کی ایک سادہ سی وضاحت تلاش کرتے ہیں جو اکثر پراسرار قصوں کے شوقین لوگوں کی نظر انداز ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ میں کسی کے مقبرے میں دفن ہونا اعلیٰ ترین سرپرستی اور نگہداشت سمجھا جاتا تھا۔ یہ موازنہ شاید عجیب لگے، لیکن تصور کریں کہ آپ کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن آپ کے والدین کی وفات کے بعد آپ کو اپنے گھر میں جگہ دے اور آپ کو سب سے معزز مقام عطا کرے۔ یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ شاید حقیقی خرم سلطان وہ عفریت نہیں تھی جیسا کہ اسے دکھایا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ ابراہیم کی پھانسی اور خدیجہ کی موت کے بعد خرم نے ہی ان یتیم بچوں کو اپنے پناہ میں لیا ہو، انہیں باوقار زندگی فراہم کی ہو اور ان کی شادیاں کی ہوں۔ یا پھر یہ سلطان سلیمان کا اشارہ تھا جو شاید مرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے خاندان کو جوڑنا چاہتے تھے۔ اب رہے بیٹے، آج تک کسی مورخ کو ان کے وجود پر یقین نہیں ہے۔ ہم خدیجہ کے بچوں کے بارے میں اتنا کم کیوں جانتے ہیں؟ خدیجہ کے بیٹوں کا موازنہ سلطان کے شہزادوں سے کریں۔ شہزادے مستقبل کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے قدم قدم کی خبر سفیروں اور مورخین کی تحریروں میں ملتی ہے۔ سلطان زادے محض ایک شاخ ہوتے تھے، انہیں صرف اس وقت یاد کیا جاتا تھا جب کسی شاہی شادی کی ضرورت ہوتی یا خزانے سے وظیفہ مختص کیا جاتا۔ وہ سلطنت کے سائے تھے۔ لیکن اگر بیٹیاں زندہ رہیں تو ان کی نسل کیوں نہ آگے بڑھی؟ آج ہم عظیم ابراہیم پاشا کی اولاد کیوں نہیں دیکھتے؟ محفوظ دستاویزات کی اس خاموشی میں کوئی منظم غفلت نظر آتی ہے یا کوئی سوچا سمجھا فیصلہ؟ ایسا لگتا ہے کہ سلطان سلیمان نے یہ یقینی بنا دیا کہ ابراہیم کا خون تاریخ میں اس طرح گھل مل جائے کہ اس کے پیچھے صرف وظائف کی چند سطریں رہ جائیں اور کچھ نہیں۔ سوال پیچھے سوال، کیا 1536 کے بعد خدیجہ کے بچوں کی زندگی ایک پرسکون نوازش تھی یا فراموشی کا ایک سست عذاب؟ اور کیوں ان کے زندہ رہنے کے باوجود ان کی شاخ ختم ہو گئی، گویا اس پر کوئی غیر تحریری لعنت ہو؟ ان سوالوں کے جوابات اس بات میں چھپے ہیں کہ سلیمان نے اپنے بھانجوں کی تقدیر کا طویل المدتی انتظام کیسے کیا۔ اگر ہم مان لیں کہ خدیجہ سلطان اور ابراہیم پاشا کے کچھ بچے 1536 کے تباہ کن بہار سے بچ گئے تھے، تو ہمارے سامنے ایک اور بھی شدید معمہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ عثمانی شجرہ نسل کی یہ طاقتور شاخ آخر کیوں محض سوکھ گئی؟ ذرا ایک وسیع و عریض، کبھی سرسبز و شاداب باغ کا تصور کیجئے جسے یکا یک پانی دینا بند کر دیا جائے۔ مالی کلہاڑی لے کر آیا ہی نہیں کہ درختوں کو جڑ سے کاٹ دے، اس نے محض پانی بند کر دیا۔ سلیمان علی شان نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ بالکل یہی سلوک کیا۔ یہ خاموش محدودیت کی حکمت عملی تھی۔ اس دور کی سیاست میں یہ کھلے عام قتل سے کہیں زیادہ مؤثر اور شاید زیادہ ہی چالاکی بھری کارروائی تھی۔ آئیے اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ کسی خاندان کو پھلنے پھولنے کے لیے کیا چاہیے؟ دولت، اقتدار اور رشتہ داروں سے تعلق۔ ابراہیم کی پھانسی کے بعد ان کے بچے ایک ہی رات میں یہ سب کچھ کھو بیٹھے۔ پاشا کی زبردست جائیداد، اس کے محلات، گھوڑوں کے ریوڑ اور قیمتی جواہرات کے ذخیرے سب ریاستی خزانے میں ضبط کر لیے گئے۔ خدیجہ کے بچے دنیا کے امیر ترین وارثوں سے ایک دم سلطنت کے پینشن شدہ شہزادے بن کر رہ گئے۔ انہیں اتنا وظیفہ دے دیا گیا جو آرام سے زندگی بسر کرنے کے لیے تو کافی تھا، لیکن سیاسی کھیل میں حصہ لینے کے لیے ہرگز ناکافی۔ آپ پوچھیں گے، رشتہ داروں سے شادیاں کیا ہوئیں؟ آخر خدیجہ کی بیٹیاں خانم سلطان اور فلانے سلطان تو سلطان کی بھتیجیاں تھیں۔ سلطنت کی شادی کی منڈی میں یہ تو بے مثال اثاثہ تھیں۔
اور یہیں پر سلیمان کا سب سے بڑا حربہ کار فرما تھا۔ ابراہیم کی بیٹیوں کی شادیاں وفادار، قابل اعتماد لیکن سیاسی طور پر خاموش لوگوں سے کی گئیں۔ یہ یا تو بوڑھے ریاستی بزرگ تھے یا پھر دور دراز صوبوں میں تعینات فوجی کمانڈر۔ خدیجہ کی بیٹیوں نے بچوں کو جنم دیا، لیکن وہ کوئی بلند پایا القاب نہ رکھتے تھے۔ ان کے بیٹے کبھی وزیر اعظم نہ بن سکے اور بیٹیوں کی شادیاں کبھی مستقبل کے سلطانوں سے نہ ہوئیں۔ ابراہیم پاشا کا خون تیزی سے گھلنا شروع ہو گیا۔ عام امراء کے خاندانوں میں اس قدر تحلیل ہو گیا کہ بالکل غائب ہو گیا۔ لیکن کیا اس کا پورا قصور صرف سلطان پر تھا یا پھر بچوں کی قسمت پر کسی اور چیز نے اثر ڈالا جسے عوام باپ کے گناہوں کا سایہ کہتے ہیں؟ اس داستان میں ابراہیم کی موت کے بعد بھی داؤ بہت اونچے تھے۔ اس بات کا شدید امکان موجود تھا کہ پارگالی خاندان کا کوئی بھی پرجوش اور مہتواکانکشی چشم و چراغ بغاوت کا جھنڈا اٹھا سکتا تھا۔ سلیمان جو باریک بین حکمت عملی کا مالک تھا، سمجھ گیا تھا ابراہیم کا سایہ اگر کبھی واپس نہیں لانا تو ضروری ہے کہ اس کی نسل بالکل غائب ہو جائے۔ 16ویں صدی کے آخر تک خدیجہ سلطان کے بچوں کا ذکر سرکاری ادائیگیوں کے رجسٹر سے مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سلسلے کی آخری کڑی ٹوٹ گئی۔ یا تو وہ بغیر مردانہ اولاد چھوڑے فوت ہو گئے یا ان کا نشان صوبے میں اس قدر گہرائی میں کھو گیا کہ تاریخ نے انہیں دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس عظیم وزیر کا خاندان جو سلطان کی گردن کو موڑنے والی گردن بننا چاہتا تھا، مکمل خاموشی میں ختم ہو گیا۔ آخر کیوں سلیمان، جو خدیجہ سے اتنی شدت سے محبت کرتا تھا، نے ایسا ہونے دیا؟ اس نے اپنے بھتیجوں کو باپ کا کاروبار جاری رکھنے کا موقع کیوں نہیں دیا؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ سلیمان خون کی طاقت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جب تک کوئی بھی شخص زندہ ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں ابراہیم پاشا کا بیٹا ہوں، اس کی اپنی حکومت مکمل طور پر محفوظ نہیں رہ سکتی۔ خدیجہ سلطان کے بچوں کی تاریخ محض ایک خاندانی المیہ نہیں، بلکہ یہ ایک سخت سبق ہے کہ کس طرح ایک عظیم سلطنت اپنے ہی مقدس خون کو روند کر خاک میں ملا دیتی ہے۔ ہم نے ایک طویل سفر طے کیا ہے، ہپتوٹروم کے محل کی شان و شوکت سے لے کر سرکاری محکموں کی خاموش فائلوں تک۔ وہ حقیقت میں کیا تھے؟ اپنے باپ کی بد دعا کے معصوم شکار یا سلیمان عالی شان کی ٹھنڈی سیاسی مرضی کے یرغمال؟ سچائی، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، کہیں درمیان میں چھپی ہوئی ہے۔ ڈرامائی سیریل کے دل دہلا دینے والے منظرنامے اور ادائیگیوں کے رجسٹروں کی مختصر سطور کے درمیان۔ شاید ان کی واحد نجات اسی فراموشی میں تھی۔ عظمت اور اقتدار کا حق کھونے کے بعد انہیں محض اپنی زندگی جینے کا ایک غیر یقینی موقع ملا، چاہے وہ اپنے عظیم اسلاف کے گہرے سائے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس ظالم دور میں تاریخ کے اوراق میں آپ کا نام کا نہ ہونا ایک طویل اور پرامن زندگی گزارنے کا واحد یقینی طریقہ تھا۔ آپ کس روایت کو منتخب کرتے ہیں؟ کیا آپ اسکرین پر دکھائی گئی خوری جہاں کے المناک انجام پر یقین رکھتے ہیں، یا آپ کو وہ روایت زیادہ بھاتی ہے جس میں ٹوپ کاپی کی سازشوں سے دور خاندان کا خاموشی سے خاتمہ ہوتا ہے؟ تاریخ ایک ابدی مکالمہ ہے اور آپ کی لائے اس یاد کو زندہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ عثمانی اسرار کے اس پیچیدہ کھول کو سلجھانا آپ کو دلچسپ لگا تو یقیناً اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں آپ کا مزید دلچسپ تحقیقاتی مواد کا انتظار ہے۔ چینل پر موجود دیگر ویڈیوز ضرور دیکھیں، ان میں سے ہر ایک عثمانیوں کے سنہرے دور کا کوئی نہ کوئی پوشیدہ دروازہ کھولتا ہے۔ نئی ویڈیوز کی اطلاعات حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ آپ سے عثمانی تاریخ کی گہرائیوں میں پھر ملاقات ہوگی۔